بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک فتویٰ دیا گیا ان کو قتل کرنے کا، اور وہ ٹی ایل پی کے نائب امیر کی جانب سے دیا گیا۔ اس پر حکومت ایکشن میں آئی اور فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کے بعد انہیں اوکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ لیکن جو وفاقی وزراء ہیں وہ آج ایکٹیو نظر آئے، فوری طور پر سامنے آئے، انہوں نے چیف جسٹس کا دفاع بھی کیا، جس معاملے کو بنیاد بنایا جا رہا تھا اس پر بھی وضاحت دی۔ تو ذرا سب سے پہلے سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ وفاقی وزراء نے کیا کہا، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ شامی صاحب، دیکھیں، احسن اقبال جو ہیں وہ تو خود ٹارگٹ ہو چکے ہیں۔ بالکل، گولی لگی انہیں، ان کو گولی لگی، اور گولی ابھی تک ان کے جسم میں موجود ہے، نکالی نہیں جا سکی، پیوست ہے، اور وہ بال بال بچے، کیونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا گیا، خدا نخواستہ توہین مذہب کا۔ جی ہاں، جبکہ وہ یعنی جو ہماری وفاق کابینہ ہے، بلکہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے، اس کے جو یعنی چند انتہائی دیندار لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ان کی والدہ آپا نثار فاطمہ، ان کا درس قرآن کا حلقہ تھا یہاں بہت بڑا، بالکل، خواتین کا۔ پھر وہ غیر جماعتی بنیادوں پر رکن اسمبلی کی منتخب ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو اس پس منظر رکھنے والے شخص اور پابند صوم و صلات، متقی اور پرہیزگار، اس پر بھی الزام لگایا گیا توہین مذہب کا، اور ان پر بھی گولی چلائی گئی۔ تو یہ تو ایک ہماری تاریخ کا ایک انتہائی شرمناک باب ہے۔ بالکل۔ بہرحال دیکھیے، ایک مقدمہ ہے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، ان کا فیصلہ اکیلے کا نہیں ہے، وہ 3 ججوں کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں ریویو پٹیشن دائر کریں، بالکل، ٹھیک ہے، جو حق ہے، آپ کو حق ہے، نظر ثانی کی درخواست دائر کریں، آپ آرٹیکل لکھیں، اس میں تنقید کریں، ڈیبیٹ کریں، اور فیئر کومنٹ جو ہے اس کی تو اجازت ہے نا، احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی، بالکل، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کے سر کی قیمت مقرر کرنا، اور یہ کہنا کہ میں 1 کروڑ روپیہ ادا کروں گا اس کو جو جا کے ان کو نشانہ بنائے، سر لے کر آئے، یہ تو پھر ایک ایسی بات ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ پاکستانی ریاست جو ہے، دیکھیے، جو لوگ اس طرح کی زبان بولتے ہیں، اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، اس طرح کا اشتعال پیدا کرتے ہیں، پھر دیکھنا چاہیے ان کے پیچھے کون ہے۔ اچھا، یہ نا ہماری سوسائٹی کو تتر بہتر کرنا ہے، ہم نے اس کے نظم اجتماعی کو متاثر کرنا ہے۔ وہ بھائی، سپریم کورٹ جو ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کا، تنازعات کو طے کرنے کا آخری ادارہ ہے جو آئین پاکستان نے قائم کیا ہے۔ ٹھیک۔ پاکستان کے اندر جو بھی تنازع ہوگا، وہ افراد کے درمیان ہو یا اداروں کے درمیان ہو، یا ریاست کے اور افراد کے درمیان ہو، یا صوبوں کے اور وفاق کے درمیان، اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے۔ ٹھیک۔ اس کو آپ پسند آئے یا نہ آئے، سب نے تسلیم کرنا ہے، اور اس پہ نظر ثانی یہ ہے، آپ نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، یا انتظار کریں، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جو ہے خود ہی ریویو کر لے 2 سال بعد، 4 سال بعد، اچھا، جیسے کئی فیصلے کیے انہوں نے۔ یہ دیکھیں نا، بھٹو کیس کے بارے میں رائے دی نا سپریم کورٹ نے، بالکل، لیکن وہ ظاہر درخواست کی گئی، اور جو آپ کی اپنا یہ نظریہ ضرورت ہے، جو یحییٰ خان کا ماشاء اللہ ہے، اس کے بارے میں اچھا نظر ثانی، اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے تبدیل کی، 200 کیس کے بارے میں۔ بات یہ ہے سپریم کورٹ کو چیلنج کرنا
اور سپریم کورٹ کو پر یہ کہنا کہ وہاں ججوں پہ حملہ کر دیں آپ، ان کے سر کاٹ کے لے آئیں، یہ ریاست پاکستان پر شدید ترین حملہ ہے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پر قانون کے مطابق سخت کارروائی ہونی چاہیے. ایک بات. اچھا. اور دوسری بات میں آگے اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ جو معزز وزراء ہیں انہوں نے پریس کانفرنس سے کی ہے بالکل سار آنکھوں پر. اب آگے ایک اور معاملہ بھی ہے. اچھا وہ کیا؟ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. ٹھیک. اس پر بھی اب چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، اس میں اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا. تو بسد ادب یہ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ کی جو بے توقیری ہے یا اس کے فیصلے کو ماننے سے جو انکار کرنا ہے وقتی مفاد کے لیے، وقتی مصلحت کے لیے، کسی کو چند نشستیں زیادہ مل جائیں گی، کسی کو کم مل جائیں گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی الیکشن کمیشن نے سر مانا ہے، نا؟ کے پی اور پنجاب میں کئی یعنی کہ جو ایم پی اے تھے ان کو مانا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جیسے 2 روز پہلے بھی آیا تھا. یہ آپ کو تسلیم کرنا ہے. اچھا. آپ کے پاس یا 2/3 اکثریت ہے تو ترمیم کر دیں، تبدیل کر دیں فیصلے کو. وہی تو اور چاہ رہے بھائی تھے. آپ کو جتنا بھی ناگوار گزرے، ایک بات، دو باتیں حقیقت ہے نا. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے ہیں، بے شک. ٹھیک ہے، ووٹ پڑنے سے ان کے ارکان منتخب ہوئے ہیں آزاد سے. ہوئے تو ہیں، ہوئے ہیں نا، مقبولیت تو ہے. سنی کونسل میں گئے نہیں گئے یہ تو بات کی بات ہے. وہ منتخب تو ہوئے ہیں نا. ایسا ہی ہے. جو منتخب ہوئے ہیں ان کے ووٹ، ان کی سیٹیں جو ہیں، ان کی تعداد کے مطابق وہ نشستیں ان کو ملنی ہیں. آپ آنے بہانے آپ کی 2 نشستیں زیادہ ہو جائیں، 4 نشستیں زیادہ ہو جائیں، اس سے آپ کو کوئی تقویت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کریں، آنکھیں بند کر کے کریں، منوان عمل کریں. اور ہاں آپ کو نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں. اچھا. اور سپریم کورٹ کے ججوں پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت یہ بات مد نظر رکھیں کہ ان کی رائے حرف آخر ہے، وہ جذباتی رد عمل کا شکار نہ ہو جائے. اچھا. وہ اپنے خیالات کی رو میں نہ بہہ جائیں، وہ بھی کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کا تاثر نہ دے گزرے. صحیح. ذمہ داری بہت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، جج بنانا جو ہے کسی کو کند چھری سے ذبح کرنے کے مترادف ہے. بڑی بات. اس لیے اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. وہ اپنی پسند یا ناپسند پر فیصلے نہیں کر سکتا، اسے قانون کا پابند ہونا ہوتا ہے. تو ہم سارے ہمارے ادارے جو ہیں، جس میں خود سپریم کورٹ بھی شامل ہے، جس میں ہماری قومی اسمبلی بھی شامل ہے، جس میں ہمارے دفاعی ادارے بھی شامل ہیں، ان سب کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے. ہم نے آئین کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. آج ہمارے پیارے وزراء جو ہیں جس طرح سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے سیاسی معاملات میں بھی اپنے سیاسی مفادات جو ہیں ان کو بھی قربان کریں اور وقتی تقاضے جو ہیں چند نشستوں کے بہکاوے میں نہ آ جائیں. ٹھیک. بالکل. اچھا. تاریخ دیکھ رہی ہے، بار بار ہم نے ایسا کیا ہے، وقتی مصلحتوں کے تحت فیصلے کیے ہیں ہماری عدالتوں نے، اور وقتی ضرورتوں کے تحت، اور وہ فیصلے ہمارے پاؤں کی زنجیر بنے ہیں اور فیصلوں نے عدالتوں کو بے توقیر کیا ہے. یہ ساری باتیں مد نظر رکھنے کی ہیں. آج ہم اپنی تاریخ پہ جب نظر ڈالتے ہیں، کئی مقامات پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. عدلیہ کے جو لوگ ہیں
جو ہماری فوجی قیادتیں ہیں، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو لائن میں کھڑا رکھ لیں، کھڑا کر لیں. اچھا. کتنے لوگ ہیں جو اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے فلاں کمپرومائز کر لیا، ہم نے ذاتی مفاد کو آگے رکھ لیا. یہ ملک میں تماشا لگا نا. بالکل ایسا ہی ہے. جنرل پرویز مشرف کو برطرف کیا ان کے عہدے سے وزیر اعظم نے، جس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ یہ کر سکتے آئین کے تابع. انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا، قید کر لیا، مقدمہ بنا دیا، عمر قید کی سزا دلوا دی. یہ تماشا لگا ہے نا. اور پھر ہماری سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ ہم نے اسی وزیر اعظم کو، اس کو آپ وہ پاناما کیس جو ہے، اس میں ایک آ گئی. پاناما کیس کی سماعت ختم ہو چکی تھی، ہیئرنگ ہو چکی تھی. اس کے بعد جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ لے کے آئے متحدہ عرب امارات سے، جس میں یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی جو کمپنی ہے یہ اس کے اندر ملازم ہیں، اقامہ جو کہا جاتا ہے، ان کا اقامہ جاری ہوا ہے وہاں، ان کی ایک تنخواہ مقرر ہے، بس لی نہیں ہے، انہوں نے نہیں لی، نہ لینے پہ نکال اور دیا. نہ لینے پہ نکال دیا. اور سنیے، یہ تو ایک بات الگ ہے نا. ان کو کہا یہ جو جب سماعت ختم ہو جائے، ہیئرنگ کلوز ہو جائے، اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن کیا گیا. اور اگر پیش کیا گیا تھا تو سپریم کورٹ کو پھر نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا نواز شریف کو، وزیر اعظم کو، کہ آپ اس کا جواب دیں. ان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، ان کا موقف معلوم نہیں کیا گیا، اور ان کو آنکھیں بند کر کے نااہل کر دیا گیا تاحیات. ہوائیں بھی ہاں، یہ تجاوز ہو چکے ہیں، یہ تماشے لگ چکے ہیں. یہ ہم پھر کیا ہوا انہی پرویز مشرف کے دور میں، جب ان کے کینڈیڈیٹر کا سوال آیا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ وردی پہنی ہوئی ہے، انہوں نے پھر یعنی آپ عدالت کو توڑ دیا اور عدالت ججوں کے خلاف کارروائی کی. ایمرجنسی. اس وقت پھر ریولٹ ہوا، ان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. اور جو پرویز مشرف نے پھر آگے پہلے آتے ہی ایک ظلم کیا، جو سپریم کورٹ تھی اس کے چیف جسٹس کو نظر بند کر دیا گھر میں، اور 5 جج یا 4 جج سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے، ان کو نکال باہر کیا گیا اور ایک نئی سپریم کورٹ قائم کر کے پی سی او کہتے ہیں آپ نے حق میں جناب فتویٰ لے لیا گیا. تو یہ تماشے سارے ختم ہونے چاہیے. پاکستان اب متحمل نہیں ہے اس کا. سیاستدان ہوں، جرنیل ہوں، جج ہوں، خدا خوفی کریں، یہ سب فانی ہیں. کہاں ہے آج وہ جب بیٹھے تھے کرسیوں پر؟ اب کون یاد کرتا ہے باجوہ کو؟ کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے ان کو؟ کون یاد کرتا ہے افتخار چودھری کو؟ یہ سارے لوگ زندہ ہیں، کسی نے اور زندہ ہو کے میں کیا کہوں، مردہ ہو چکے ہیں. اور قومیں جو ہیں، قوموں کے لیے قربانی دینے والے، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابھی ہم دن رات ترانے گاتے نا اپنے شہیدوں کے. بالکل. کیوں؟ جان قربان کر دی قوم کے لیے. جنہوں نے اپنی انا قربان کر دی قوم کے لیے وہ زندہ ہیں. جنہوں نے اپنی انا کی خاطر قوم کو بھینٹ چڑھا دیا وہ مردہ ہو گئے زندہ ہونے کے باوجود. ماضی کے سر فیصلے کہ آپ نے ذکر کیا، یہ بڑی سیدھی بات ہے. اس ملک کا تحفظ کرنا ہے، اس ملک کی عدالت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عدالت کو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب ہمارے جج جو ہیں بڑے محترم ہیں،
وہ تقریریں کرتے ہیں جا کے امریکہ میں, ہاں جی, وہ انٹرویوز دیتے ہیں. بھائی احتیاط سے کام لیں, احتیاط سے کام لیں, احتیاط سے زبان کھولیں, اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں, باقی باتیں ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھیں, اس کے بعد لکھیں. اچھا سر, پاکستان کی حفاظت کریں, لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. اس میں آپ اس طرح سے سانڈ جو ہیں وہ دندناتے نہیں پھرتے, پھر تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا. کیا ہمارے عبدالولی خان کہا کرتے تھے نا, کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے, ایک چوڑیاں بیچنے والا خان عبدالولی خان مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اچھا, اور کیا بڑے باپ کے بیٹے تھے, کیا بات کرتے تھے, اور ہم سے اختلاف رکھتے تھے لیکن ان سے محبت کرتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے. اور انہوں نے کہا ایک چوڑیاں بیچنے والا گدے پہ چوڑیاں لاد کے شہر آیا گاؤں سے. اچھا, ایک کانسٹیبل مل گیا, اس نے ڈنڈا مارا ایک چوڑیوں پہ اور کہا اس میں کیا ہے, ان میں ٹوٹ گئی چوڑیاں. اس نے جواب دیا اگر ایک ڈنڈا اور مار دو تو کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے ڈنڈے پہ تو ٹوٹ گئی نا, ڈنڈا نہیں مارنا ہے. اور اسی لیے جناب اب پوری قوم چیخ رہی ہے نا. اب تو ہمارے سہیل وڑاج صاحب جو ہیں وہ بھی جناب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کڑوا گھونٹ کہہ رہے ہیں کہ پینے کا وقت آ گیا, پی لو. اور ہم بھی اس حد تک کھڑے ہیں, اس حد تک کھڑے ہیں. آپ تو انصاف ہونا چاہیے. آپ تو ہنی ٹریپ کی بات قانون نہیں, ہنی ٹریپ اپنی جگہ ہے, قانون میں آنا چاہ رہا ہوں. ہنی ٹریپ جو ہے, ہنی ٹریپ یہ ہے محبت سے بات کریں, مکالمہ کریں, ایک دوسرے کو جھانسا دیں. میں صرف ناظرین کی سر یاد دہانی کے لیے کہ شامی صاحب نے جو کالم لکھا ہے اتوار کا, اس میں جو آخری جملہ ہے نا, وہ صرف میں بتا دوں کہ یہ تو لکھا شامی صاحب نے کہ جی چٹکنیاں چڑھانے والوں کو بھی حالات جو ہے وہ اس پر اثر نو غور کرنا ہوگا. طاقتور ہوں یا کمزور ہوں, بلٹ والے ہوں یا بیلٹ والے, اقتدار والے ہوں یا جیل والے, انہیں ایک دوسرے پر طاقت نہیں آزمانی, ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا, ایک دوسرے کے لیے ہنی ٹریپ بچھانا ہے. سر یہ تو مطلب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والی بات ہو گئی. پیار کا جھانسا دینا ہے نا. لیکن ہنی ٹریپ تو سر دھوکہ ہوتا ہے. نہیں, دھوکہ نہیں ہے, یہ بھی ایک ادا ہے. اچھا, ہاں, تو آپ پیار میں دھوکہ کھا لیں اگر تو تمہارا اچھا دھوکہ ہوتا ہے. پہلے بھی کھائے ہیں ہم پیار میں دھوکہ کھا بیٹھے. بات یہ ڈنڈے سے کام نہیں لینا آپ نے, اچھا, بندوق سے کام نہیں لینا. اور کسی سیاسی جماعت جو ہے اس کو آپ نے اس کا راستہ نہیں روکنا. اچھا, افراد سب فانی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں بھائی ان کو بھی قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے. یہ کیا ہوا, آج فلاں پکڑ لیا, آج فلاں پکڑ لیا, آج فلاں پکڑ لیا, آج فلاں پکڑ لیا, آج اس کی کا اور چیخو پکار, سرکودا کا پکڑ لیا, پتہ نہیں امتیاز صاحب کون ہے. عدالتوں سے سر مل تو رہا ہے ان کو انصاف؟ نہیں, عدالتوں میں جائیں, ریلیف لیں, ان کو موقع ملنا چاہیے. صحیح, بس عدالتوں پہ کام چھوڑ دیں. اور لوگوں اور جو ہمارے یہ پٹیشنیں ہیں الیکشن ٹریبونلز کے سامنے, ان کا فیصلہ کریں, ان کا فیصلہ ہونے دیں. تو آپ قومیں جو ہے نا, حضرت علی کا قول ہے نا, ظلم کی حکومت نہیں چلتی, ظلم کی حکومت چل جاتی ہے. کفر کی حکومت چل جاتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چلتی, نا انصافی کی حکومت نہیں چلتی. تو انصاف فراہم کرے. انصاف حق ہے, انصاف حق ہے عمران خان کا بھی, انصاف حق ہے نواز شریف کا بھی, انصاف حق ہے بلاول بھٹو کا بھی, ہر ایک کا انصاف حق ہے, مولانا فضل الرحمان کا بھی, اور محمود خان اچکزئی کا بھی. انصاف سب کے لیے, اور ناانصافی کسی کے لیے نہیں. تبھی ہم ملک کو تباہ کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. اور یہ سارے لوگ جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں, یہ بھی سوچ لیں, یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. سب کا نیچا, سب کے ساتھ نیچے ہو جائیں گے. اچھا, ہاں جی. چلیں سر, ہم تو وہ اس دن بات کر رہے تھے نا کہ بلی کی گردن میں گھنٹی جو ہے وہ کون باندھے, وہ بلی آپ نے کہا کہ نکل جاتی ہے. تو یہ تو جو بلی ہے یہ تو سر واقعی شیر کی خالہ نکلی, جس کو وہ جنگل کا بادشاہ یعنی وہ شیر ہی ہوتا ہے نا, اس کو کہتے تھے. وہ اپنی گردن بھی بچا لی, بلکہ گردن جھکا بھی لی. کس نے؟ بلی نے سر. بلی کہاں ہے؟
بلی جس کے گردن میں گھنٹی باندھنے کی کوششیں ہو رہی تھی نا. ہاں نہیں ابھی تو بلی بیچاری نے گردن کہاں جھکائی ہے, بلی تو بیچاری میاؤں کرتی ہے, بالکل. ابھی آپ اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں پھر حملہ آور ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ دیوار سے پیچھے ہٹ جائیں تو میاؤں میاؤں کر کے نکل جاتی ہے. اچھا, شیر کی خالہ کہتے ہیں اس کو. ایگزیکٹلی. تو شیر جو ہے اپنی خالہ کا کوئی اکرام کرے نا. چلے سر دیکھتے ہیں. اچھا کوئکلی سر آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے وہ جماعت اسلامی کی طرف بھی جانا ہے. صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے, کیونکہ وہ عمر ایوب صاحب آئے, یعنی ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ وہ جو 2 دن تھے نا, وہ میں نے بلکہ کہا یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. 2 دن میں سر صورتحال بدلی. عمر ایوب صاحب آئے, پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحب آئے, پھر علی امین آئے, یعنی این. یہ پھر کوئی این کی گردان ہے سر؟ اچھی بات ہے نا, اچھی گردان ہے. تو سب سفید جھنڈا لہرا رہے ہیں نا. اور علی امین گنڈا پور کو تو میں قائل ہوا ہے جس طرح انہوں نے بنوں کے معاملات کو یعنی سمیٹا ہے, تو ان کو بھائی ان کو مبارک دینی چاہیے. اچھا, یعنی ایسے دیوانے بھی نہیں ہیں, ہوشیار ہیں ماشاءاللہ خوب. لیکن شامی صاحب جو مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی, جو پیشکش کی, وہ تو یکسر ایک دم مسترد ہی کر دیا. پی ٹی آئی نے لگ رہا ہے کہ وہ پیشکش جو ہے وہ سنا پیشکش پہ بھی وہ شاید قائم نہیں رہے. اور اچھا پیشکش سے مجھے یاد آیا, اب یہ ڈاکٹر سرور صاحب نے ایک میسج کیا ہے اور ایک تصویر بھیجی ہے. وہ کیا کہ یہ پیرس اولمپکس میں نا رانا ثناء اللہ صاحب گئے ہیں لیڈ کرتے ہوئے. اس میں 7 کھلاڑی ہیں اور ان میں 27 سرکاری ملازم ہیں اور سیاستدان ہیں. 27. اب ڈاکٹر سرور صاحب تو دل کے ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں اندازہ لگا لیں یہ قوم جو ہے جو IMF کے پروگرام میں ہے, پیسے کو ترس رہی ہے, $1 جو ہے گن رہی ہے, اور جناب 7 کھلاڑیوں کے ساتھ 27 سرکاری ملازم اور سیاستدان دندناتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. اللہ اکبر. سر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جماعت اسلامی دھرنا دیے بیٹھی ہے, کیا معاملات وہاں پر اس وقت ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. شامی صاحب, سر گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے آج شرح سود میں کمی کا اعلان کیا گیا. 1% کمی ہو گئی ہے شرح سود میں, اور ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں ذخائر بھی وہ تسلی بخش ہیں. جی ہاں, فچ نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے, اس میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے. انشاءاللہ اب یہ شرح سود کام ہوتی چلی جائے گی, اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ درست سمت میں چل پڑی ہے. سب لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, جتنے بھی مبصرین ہیں بین الاقوامی اور جائزہ لینے والی ادارے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ یہ شرح سود بھی کم ہو, ہماری برآمدات بھی بڑھیں, ہماری درآمدات کم ہوں. اب برآمدات کیا بڑھیں جی, ہمارے پاس تو کارپیٹ مینوفیکچررز اور ایکسپورٹ ایسوسی ایشن والے آئے تھے, بڑا ڈیلیگیشن بنا کے. وہ کہیں گے ہمارے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا ہے, ہمارے کارپیٹ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. یہ پاکستان کا ایک مان تھا نا کارپیٹ انڈسٹری. بالکل. تو وزیر اعظم صاحب اس پہ توجہ دیں, لوگوں سے ملیں. آپ کے آگے پھر ریڈ کارپٹ کون بچائے گا؟ ہاں جی, اگر یہ نہیں ہوگے تو ان کی باتیں سن لیں, ان کو بھی بچائیں, ان کا بھی تحفظ کریں. یہ پاکستان کی شان ہے, ایکسپورٹ کرتے ہیں کارپیٹ. پاکستان کے دنیا میں انہوں نے نام کمایا ہے. بالکل. اور ادھر شوگر والے چیخ رہے ہیں, ان کے گودام بھرے پڑے ہیں, ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, اور ان کے ملیں بند ہو رہی ہیں, چھانٹی ہو رہی ہے, مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. تو خدا خوفی کر لیں, ان کی باتیں اقدام کریں, ایسے توہمات میں نہ پڑے رہیں. وزیر اعظم صاحب فیصلے کریں درست سمت میں. چلیں سر, آپ نے وہ کہا نا فچ جو ہے وہ اس پہ خیر مقدم کیا وزیر اعظم نے, لیکن مجھے یاد ہے سر اسی فچ نے کچھ روز پہلے حکومت کو ڈچ کیا تھا. وہ کہا تھا جی 18 مہینے. نہیں, وہ ڈچ جو کیا تھا نا وہ بھی لوگوں نے, وہ ایسے ہی انہوں نے ایک قطعیت کے ساتھ بات نہیں کی تھی. وہ انہوں نے ایسے کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے, لوگوں نے اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو اچھال دیا. چلیں 18 مہینے میں حکومت بدل سکتی ہے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد ٹیکنوکریٹ. چلیں اچھا, وہ ہمارا دھرنا کیا ہوا سر؟ دھرنا جو ہے وہ آج مذاکرات ہونے تھے, دوسرا دور. ابھی تک کی اطلاعات ہے ہماری, اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تک تو یہ تھا کہ دھرنے مذاکرات کے لیے نہیں بلایا. ایک پہلا دور ہو چکا ہے. جناب یہاں نعیم الرحمان صاحب بھی وہیں ہیں, وہیں پہ ہیں سر. امیر العظیم صاحب بھی وہیں ہیں. جی بالکل, وہ ایک امیر ہیں, ایک سیکرٹری جنرل ہیں. ہاں جی. پھر ہمارے لیاقت بلوچ صاحب ہیں, نائب امیر ہیں. تو اصحاب
ثلاثہ تینوں جو ہیں وہیں کے وہیں ہیں. بالکل. سراج الحق صاحب بھی نظر آ رہے تھے سر, وہ جو مطالبہ ہیں سراج الحق صاحب بھی وہاں موجود ہیں. جی ہاں, یہ بڑی بات ہے کہ وہ نہیں ہے امیر لیکن پھر بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. کارکن تو ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا سر, مگر آخری منٹ ہے. ہاں جی, اب جو مذاکرات جاری ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیز مانی جا سکتی ہے. سر اس وقت سب سے بڑا سوال لوگ جو کر رہے ہیں, صرف لوگ نہیں, ایپٹما, ایف پی پی سی آئی, گوہر اعجاز صاحب, عوام, آئی پی پیز کے یہ مطالبہ کسی طرح مانا جائے, کیا اقدام کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسا نہ ہونا کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ غور کرنے کی بات ہے. ماہرین کو بیٹھنا چاہیے اور ریلیف کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ ان بیچاروں کو کچھ ملے, بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھیگ گئے کافی. اور سر عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو پبلک کے لیے. آپ دیکھیں کل وہ گجرانوالہ میں اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا. پہلے وہیں پہ وہ بھائی نے بھائی کو مارا, اب وہ ایک معمر خاتون نے خودکشی کر لی کہ وہ جو بل کے پیسے مریم بی بی سے علاج کے لیے رکھے تھے, ہیلپ لائن بنائیں قائم کیے تاکہ لوگ فریاد کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں. تو سارے لوگ اس کو مشتہر کریں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں لوگوں کے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, اور تو یاد داتا دربار میں پتہ کیا ہو رہا ہے, بریک کا وقت, عورتیں اغوا ہو رہی ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں وہاں سے, اور عورتیں یہ لاوارث بچے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. کیا تماشا کیا لگا دیا ہم نے. سر ایک بریک لے لیتے ہیں, ہم کل اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.